टुकड़े टुकड़े उम्रों की मुस्कान पड़ी थी, जान बदन से दूर कहीं अनजान पड़ी थी। किसी की आंखों में पथराई हैरानी थी, कहीं कहीं कोई आंख बहुत सुनसान पड़ी थी। एक तरफ एक पर्स पड़ा था गुड़िया का, एक तरफ एक गुड्डे की बनियान पड़ी थी। पत्ती पत्ती फूल हवा में बिखर गए थे और जमीन पर झुलसी हुई पहचान पड़ी थी। किस चूड़ी में किसके हाथों का रेशम था, किस जूते में किन पैरों की शान पड़ी थी। कोई जिगर था, कोई कलेजा अपनी माँ का, किस ताबूत में जाने किसकी जान पड़ी थी। नाज़रीन, 16 दिसंबर आ गया, एक बार फिर से आ गया। दिसंबर का ये महीना जैसे ही शुरू होता है तो एक एक करके दिन गिनना शुरू करते हैं हम लोग कि वो 16 तारीख आएगी और वो तमाम चेहरे, वो 122 चेहरे एक बार फिर हमारी आंखों के सामने आएंगे। हम सवाल करना शुरू करेंगे फिर से, क्या हुआ? बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम कितना आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी वो 16 दिसंबर हम नहीं भूल पाए। ब्रेकिंग न्यूज़ चली, न्यूज़ एंकर्स जो ये खबरें पढ़ रहे थे वो धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गए, क्योंकि दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाई कभी पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई थी। बहुत धमाके हुए, बहुत दहशतगर्दियों के हवाले से हमने खबरें दी, लेकिन ऐसी कभी खबर नहीं दी थी हमने। अगले दिन जब अखबार खोला, वो मासूम चेहरे, वो बिलकते वालिदैन पूरे पाकिस्तान के जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया था। आज 2 साल हो गए। मैं आज से 1 साल पहले भी यहीं पे आया था। तब सोचा था चलो अभी 1 साल हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता शायद वालिदैन का ये गम खत्म हो जाएगा। लेकिन आज भी जब मैं एक एक कदम उठा रहा था और मेरी गाड़ी पेशावर की तरफ जा रही थी तो हिम्मत बांधने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह आपसे बात करूंगा। नहीं है हिम्मत, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है और शायद आएगी भी नहीं कभी। हम बार बार इन वालिदैन से मिलेंगे, हर साल मिलेंगे, हर साल हम यही पूछेंगे कि अब आप ठीक हैं? नहीं हो सकता। कोई किस तरह ठीक हो सकता है? हम नहीं हो सके। हमारा तो शायद कोई रिश्तेदार भी नहीं था इस सारे वाक़े के अंदर, लेकिन हम फिर भी नहीं हो सके। इन वालिदैन पे क्या गुजर रही है इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम सिर्फ दिसंबर का महीना शुरू होता है, अपने बच्चों की जानिब देखते हैं और बस हम यही कहते हैं, खुदा हमें इन बच्चों से दूर ना करना कभी। हमारे बच्चे हमारे करीब रहें। माएँ टेलीविज़न की तरफ देखती हैं और इन जैसे बच्चों की तस्वीरें देखती हैं तो अपने बच्चों को गले लगा लेती हैं कि ऐ खुदा इनको हमसे दूर मत करना। लेकिन क्या तब से लेकर अब तक, इस 2 साल के अरसे में, क्या तब से लेकर अब तक हमने पाकिस्तान के बच्चों को एक महफूज मुल्क दिया है? क्या हमने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने कुछ किया भी है या नहीं? या सिर्फ प्रोग्राम्स किए, तकरीरें सुनी, धरने दिए, बयानात दिए, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए, मुकदमेबाजियां की, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या किया हमने? क्या ये सवाल नहीं बनता इन हुक्मरानों से? जानने की कोशिश करते हैं इन जवाबों को, मिलाते हैं आपको इन खानदानों से, आपको लेके चलते हैं उस कब्रिस्तान में जहां ये बच्चे आज भी दफन हैं और आप सबसे सवाल कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम होता है कभी भी अगर कोई हमसे बिछड़ जाए तो उसके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनसे ये जानना या उनकी यादों के हवाले से उनसे सवाल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। 16 दिसंबर के हवाले से हम भी ये कोशिश कर रहे हैं और हमें चंद माँओं ने इस बात की इजाज़त दी है कि वो अपने बच्चों की चंद यादें हमारे साथ शेयर कर सकें और हम किसी तरह उनको आप तक पहुंचा सकें। मेरे साथ 3 मदर्स इस वक्त मौजूद हैं। मुझे सबसे पहले तो आपकी इजाज़त है अगर मैं आपसे
ان بچوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکوں. کچھ آپ بتا سکیں گی آپ اپنے بیٹے کے بارے میں, کچھ ان کے بارے میں, ان کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کر سکیں. میں شہید ملک اسامہ طاہر عوام کی والدہ ہوں, اور یادیں تو بھولنے والے کی ہوتی ہیں, لیکن وہ تو ہمیں کبھی بھولے ہی نہیں. آج بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ وقت وہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے اور نہیں بھول سکتے. لیکن ان کی کچھ اچھی چیزیں, اچھی باتیں ہمارے ساتھ جیسے جیسے ایک ایک لمحہ گزرتا ہے تو ویسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ وہ ٹریول کر رہے ہیں, اور بھولنے والی بات تو ہے ہی نہیں. ہم لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے اس حادثے کو. آج آپ جب سڑک پہ جاتی ہیں, بچوں کو دیکھتی ہیں کہ وہ اسکول جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کی سیکیورٹی کے لیے کچھ بہتر کیا ہے؟ اب کچھ بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ بس سیکیورٹی کے حوالے سے تو ہم کچھ بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں, کیونکہ مطلب آپ کے جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ آپ کو خود پتہ ہے, سب کو معلوم ہے کہ وہ کس نہج پہ وہ لوگ چل رہے ہیں. جب ایک شخص انصاف مطلب سچ کا ساتھ نہیں دے گا کوئی شخص, تو آپ اس چیز مطلب بدل نہیں سکتی. ایک شخص اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ جھوٹ ہر برائی کو جنم دیتا ہے, اور جب ہمارے معاشرے سے جھوٹ نہیں ختم ہوگا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. اور سیکیورٹی, ایک آپ پسٹل دے کے کسی کو کھڑا کر دیں تو وہ اس کو آپ سیکیورٹی کا نام دے سکتے ہیں. وفاقی دارالحکومت یا صوبائی دارالحکومت میں سے آپ سے رابطہ رہتا ہے کچھ؟ اس حوالے سے آپ کی رائے, بچوں کی سیکیورٹی کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے, اس سلسلے میں کوئی رابطہ ہوتا ہے آپ سے؟ حکومت کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, البتہ آرمی کے لحاظ سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے ان ٹچ بھی رہے, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھیں, لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بہتر ہوئے اور ابھی تک بھی رابطے میں ہیں. لیکن حکومتی اداروں میں سے تو جو وعدے کرتے ہیں وہ بس بھول جاتے ہیں. ایک اور مدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آپ کچھ اپنے بیٹے کے حوالے سے ہمیں کچھ بتا سکیں, ان کا نام, کس کلاس میں تھے؟ میں شہید اسفند خان کی والدہ ہوں, اور اسفند میٹرک کا طالب علم تھا. میرا سب سے بڑا بیٹا تھا اور بہت بڑا ہو گیا تھا. کیا بولوں کہ شہادت کے لیے کم از کم نہیں تھا. اتنی بے دردی سے چلا گیا, یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ اسکول جانا اتنی بڑی سزا بن جائے گی بچوں کے لیے کہ ان سے ان کی جوانی, ان کے خواب, ان کی امت سب کچھ چھین لے جائے گی. اور پیچھے جو دکھ اور غم ہم والدین برداشت کریں گے وہ تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی. کہنے کو یہ 2 سال گزرے ہوں گے, لیکن یقین مانے کہ یہ 2 سال ہم نے کس طرح گزاری یہ صرف ہمیں پتہ ہے. کہ جب ہم نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پڑے تھے اور وہ نہیں تھا, اس کا بستر تھا لیکن وہ نہیں تھا, سب بچے دوسرے بچے اسکول جا رہے تھے وہ نہیں تھا, اس کے دوست ملنے آ رہے تھے وہ نہیں تھا, اس کے بچے اسکول سے کالج چلے گئے, سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس بن گئے. اس سے کہ اس واقعے کو 2 سال ہو گئے, وہ اس وقت میٹرک میں موجود تھا, ابھی وہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوتا. وہ سب سیکنڈ ایئر میں چلے گئے لیکن وہ نہیں جا سکا. اور جو خواب, جو امیدیں, جو سب کچھ ہماری چھن گئی, وہ تو میں نے کہا نا لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی, کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے. سوسائٹی کے اندر جب اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو آپ اپنے دوست احباب, رشتہ داروں سے, محلے والوں سے, ان سب سے ایک ہمت لیتے ہیں. ایسے میں جتنے بھی آپ کے آس پاس کے لوگ تھے ان سے کتنی سپورٹ ملی آپ کو؟ میں بولوں کہ سب دنیا ہمارے ساتھ تھی, اس سے کہ یہ ایسا سانحہ تھا کہ سب دنیا, جو بھی ہمارے جان پہچان کے لوگ, ہمارے جتنے بھی سب لوگ ہمارے لیے دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے. لیکن آپ یقین مانے پھر بھی وہ اس دکھ کا مداوا نہیں ہو سکا. اس کی کمی کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی. کچھ بھی کر لے, آپ یقین مانے کوئی کچھ بھی کر لے, ہمیں صرف اب خوشیوں کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہی ہماری زندگی سے کٹی ہوئی ہیں. باقی سب کچھ ہے موجود. شاید باقی دوسرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ پر آ گئے ہیں, سب دنیا ویسی ہی چل رہی ہے. نہیں ہے تو ہماری زندگی رک گئی ہے. ہم اسی ایک 16 دسمبر میں گھسے ہوئے ہیں ابھی تک, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ درد ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا. ہم والدینوں کا دکھ ختم نہیں ہو سکتا.
ایک اور ہمارے ساتھ مدر موجود ہیں, کچھ ان سے بات کریں. بہت میں بار بار میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے کتنی ہمت کر کے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ لوگ رضامند ہوئے ہیں اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں بار بار آپ کو وہ آپ سے گفتگو کر کے وہ زخم دوبارہ تازہ کر رہا ہوں. مجھے اس کے لیے میں بار بار معافی چاہتا ہوں. کچھ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اگر ہمیں بتا سکیں, ان کی. محمد یاسین, اس شہید کی ماں ہوں میں جس کا نام میرے رب نے اپنے کلام میں لکھا ہے. وہ اپنے نام کی طرح عظیم, پرخلوص اور نہایت تابعدار بیٹا میرا. اور جس ماں کا یہ ایک ہی اکلوتی اولاد ہو, اس کا درد کیا ہوگا. وہ کیا ایج تھی ان کی, کون سی کلاس میں؟ میٹرک میں, اور 1 دسمبر کو وہ 15 سال کا ہوا تھا. ماشاءاللہ وہ 17 سال کا ہو گیا. 2 برتھ ڈے اس نے اپنی جنت میں سیلیبریٹ کی ہوں گی اپنے فرینڈس کے ساتھ. 15 سال اور 15 دن کا تھا جب اس کو شہادت نصیب ہوئی. ہم نے تو اسکول بھیجا تھا, اور جب آیا تو ہاتھوں پہ تھا. آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا. ماں میں تو نہیں جانا چاہتا تھا, وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تھا. میں نے اس کو بھیجا. جب اس کو لے کے آئے تو اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی. میں نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, جا بیٹا, تیرا رب تیرے ساتھ ہے. آپ وہ اکیلے ہی تھے, ان کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے, آپ نے کہا وہ اکلوتے تھے. تو اب جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا, آپ بچوں کو دیکھتی ہوں گی, جو انسان جس کے ساتھ یہ گزری ہوتی ہے, اس کے بعد وہ چاہتا ہے وہ کبھی دوسرے کے بچوں کے ساتھ کبھی اس طرح نہ ہو. بالکل. کیا دیکھتی ہیں آپ کے خیال میں پاکستان اب پہلے سے محفوظ ملک ہے ہمارے بچوں کے لیے؟ اگر محفوظ ہوتا تو باچا خان والا حادثہ نہ ہوتا. اگر پاکستان کے بچے محفوظ ہوتے تو ایسا ثانیہ پھر نہ ہوتا. 2 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رب نے ان کو کیا درجہ دیا ہوگا, لیکن یہ حکومت, یہ لوگ, یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے بچوں کے ساتھ. اپنی کرسیوں کی جنگ کے لیے ہمارے بچوں کی قربانیاں کیوں اور کب تک؟ ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. کس حد تک پاکستان اب ایک محفوظ ملک ہے یا نہیں ہے, اور ہمارے سیاستدان, ہمارے وہ افراد جو برسر اقتدار ہیں, انہوں نے ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے اب تک کیا کیا ہے. تاثرات آپ نے جانے. کچھ اور والدین, کچھ اور مناظر, کچھ اور یادیں یہ تازہ کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ہم لوگ اس وقت ایک شہید کے قبر کے پاس موجود ہیں, اور جتنے بھی یہ بچے اس سانحے کے اندر, حادثے کے اندر شہید ہوئے, آج ان کے والدین ان بچوں کی قبروں کی طرف جا رہے ہیں. اور بڑی ہمت کر کے ہمارے ساتھ آج ایک شہید کی قبر پہ ان کے والد صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان کی والدہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے لیے بہت ہمت چاہیے, بہت حوصلہ چاہیے یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی. میرے اندر بھی شاید بہت کم ہمت ہے, لیکن ان کو دیکھ کر میں نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ میں بھی یہاں پہ آ کے کھڑا ہو سکوں. بیٹا بہت یاد آتا ہے, میں جانتا ہوں, اس میں یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے.
کچھ غم کم ہوا؟ کچھ یادیں آج بھی جب آتی ہیں؟ جی ہاں، یادیں تو اسی طرح ہیں جس طرح وہ 16 دسمبر کو تھی، آج تک وہی یادیں ہیں، وہی غم ہے، نہیں بھول سکے۔ اولاد کا غم تو کچھ نہیں بول سکتا، ماں باپ مر گئے، ان کا ایسا سمجھ جو غم تھا وہ سہ لیا، لیکن اولاد کا غم بہت مشکل ہے بولنا، کیونکہ ہمارے بچے معصوم بچے تھے، پھولوں جیسے تھے، یہ تو پڑھنے کے لیے گئے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گولی کیا چیز ہوتی ہے، کچھ الفاظ نہیں ہے، ایسا دکھ ہے، بہت سخت دکھ ہے۔ جب بھی میں حسن کی قبر پہ آتا ہوں، اسے ایک وعدہ لے کے جاتا ہوں کہ حسن بیٹے مجھے خواب میں بتا دے، ایک بار بتا دے کہ کس نے مارا ہے اور کس نے تمہیں ڈھال بنایا ہے، کیونکہ ہمارے جو بلٹ جو لگی ہے وہ پیچھے سے لگی ہے، اس میں تم بچ گئے تھے، 26-27 منٹ تک تم تڑپتے رہے اسٹاف روم میں، مجھے پکار رہے تھے، مجھ سے ملے، مجھ سے فون پہ بات کی، اور میں آ گیا تھا، پہنچ گیا تھا آپ کو 29 گز کے فاصلے میں، لیکن نہیں چھوڑا گیا مجھے اندر، اور بس تڑپ تڑپ کے میرے بیٹے نے جان دے دی۔ آج تک ہم اس کی یاد میں اور اس کے غم سے نہ ڈر ہیں۔ بہت مشکل سے ہمارا وقت گزر رہا ہے، بہت مشکل سے، ہماری دنیا اجڑ گئی ہے، گھر ویران ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کہاں چلے گئے، کون سی قوم میں چلے گئے، ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارے بچوں کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ تو پڑھنے گئے تھے بچے، پھولوں جیسے بچے تھے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نہ بچا سکے، ایک مسلمان کے ناطے، ایک پاکستانی کے ناطے، ایک پٹھان کے ناطے میں اپنے بچے کو نہ بچا سکا، حالانکہ دوسرا بچہ ہم نے بچا لیا تھا، بچ گیا تھا، وہ اس کو نکال لیا تھا، لیکن اس کو نہیں بچا سکے۔ لیکن حسن ہم سے گلہ من ہے، مجھ سے بہت گلے کرے گا، وہ کرتا رہے گا کہ مجھے پاپا کیوں نہیں بچایا، کیوں نہیں آئے پانی لے کے، کیوں نہیں مجھے اٹھا کے لے گئے۔ آخری دم تک اس کے لفظ تو یہی تھے، پاپا آج اٹھا لو، پاپا مجھے اٹھا لو۔ بس شرمندہ ہوں میں اپنے بیٹے کے سامنے، بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں سب سے پہلی بات تو یہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں بار بار کہ میں آپ نے ہمت جٹائی ہے کہ آپ یہاں تک آئیں، آپ اپنی اس کہانی کو ہمارے چینل کے ذریعے، ہمارے پروگرام کے ذریعے پورے پاکستان تک پہنچا رہے ہیں۔ لوگ، پورا پاکستان اس وقت آپ کے ساتھ اس غم میں پوری طرح شریک ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے لوگوں سے بات کی ہے، وہ پوری طرح آپ کا غم محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ جگہ جو آپ کے پاس ہے، وہ درد جو آپ کے دل میں، وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن غم موجود ہے، آج بھی وہ سوچتے ہیں، آج بھی کلیجہ پھٹتا ہے وہ سن کے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایکسپریس والوں کا، آپ کا، کہ آپ نے ہمارے بچوں کو یاد کیا، اور اگر آپ میڈیا والے نہ ہوتے تو شاید ہمارے بچے اس پیک تک نہ جاتے، یہ اسٹار نہ بنتے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر سال آپ آ جاتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی کہ ہمارے ساتھ دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہیں، ہمارے غم میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ بھی بچوں کے والد ہیں، آپ دکھ جانتے ہیں۔ تو بس وقت جب تک جئیں گے، گزاریں گے اس کے غم میں، آپ اولاد جوان اولاد کے غم میں۔ آپ جب سے یہ سانحہ پیش آیا تب سے لے کر اب تک بہت سے ایسے آپریشن ضرب عضب ہوا، نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی، دہشت گردی، انتہا پسندی کو ختم کرنے کی بات ہوئی ہمارے معاشرے میں سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے 2 سال میں یہ تمام چیزیں اچیو کرنے کے بعد پاکستان کو، اپنے معاشرے کو، پشاور شہر کو، اسکولوں کو اب پرامن کر دیا ہے، دہشت سے دور کر دیا ہے، دہشت گردوں کی پہنچ سے دور کر دیا؟ جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کی قربانی کی وجہ سے آج امن ہے، پورے پشاور میں اور پاکستان میں بھی امن ہے۔ ان کی قربانی کو راگیر جانے نہ دیا جائے، ان کو ہر سال یاد کیا جائے، جس طرح آپ میڈیا والے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی وفاق اور صوبائی حکومت تعاون نہیں کرتی بچوں کی یاد میں، تو ہم کہتے ہیں کہ امن تو آ گیا ہے، پشاور میں بھی آیا، بلکہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی آ گیا ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے۔ ان کو خدا را بھولا نہ جائے، ان کو یاد کیا جائے، ہر سال یاد کیا جائے۔ آپ نے کہا کہ حکومت، چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ تعاون نہیں کرتی، کس نظریے سے تعاون نہیں کرتی، کچھ بتائیں گے؟ تعاون یہ کہ انہوں نے ہم سے کچھ وعدے کیے تھے کہ ہم، مطلب ہے کہ جو وعدے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے۔ یہ ویسے بتا دیتے ہیں اخباروں میں، نیوز پیپر میں کہ ہم نے یہ کر دیا، بچوں کے لیے یہ کر دیا،
ये कुछ नहीं होता है। आप हम हमारे घर आए, हमें तसल्ली दें, हमारे जख्मों पे मलहम रखें, पट्टी रखें कि हमें कोई तसल्ली हो जाए। बस वो सानिया हो गया, हमें भूल गए हैं। कोई अभी तक किसी बच्चे के घर जो 105 बच्चे शहीद हुए हैं, किसी के घर कोई वफाकी और सूबाई सतह पर कोई उनके घर का हाल पूछने नहीं आया। हमें दुख इस बात का है। ये दूसरा साल है जब ये वाक़या पेश आया था। वो जो पिछले साल हुआ था, पिछले साल 16 दिसंबर के बाद से लेकर उस वक्त काफ़ी लोग पेशावर शहर में आए थे, एक सेरेमनी भी हुई थी और आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर। तब से लेकर अब तक अब दोबारा आपसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? नहीं जी, कोई रब्ता नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया जी। हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। बस सिर्फ आप हैं, अब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमें एक्सप्रेस वालों का, मीडिया वाले ने हमें याद किया, हमारे दुख दर्द में शरीक हुए, हमारे घरों में आए, सारे शहीदों के घरों में आप गए हैं और वो हम आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें याद किया। लेकिन हुकूमत और वफाकी सूबाई हुकूमत से हमें बहुत गिला है। कोई याद नहीं करता, किसी के घर में अभी तक कोई नहीं आया पूछने के कि उनका क्या हाल है। ना हमें ईद का पता चलता है, ना रोज़ों का पता चलता है, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का। हमारे तो घर उजड़ गए, हमारे तो जवान बच्चे थे, ये तो बहुत प्यारे शहजादे बच्चे थे। पूरा पेशावर छोड़ के अपने आर्मी पब्लिक स्कूल में इसलिए दाखिल कराया कि इससे सेफ होएंगे, अच्छे पढ़े लिखे जाएंगे, डॉक्टर बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सियासतदान बनेगा। इन्होंने ऐसे पाँव की तले रो दिया कि क्या कहें। ज़्यादातर बच्चे हमारे ब्लीडिंग जाने से एक्सपायर हुए हैं। उस वक्त पे उठा लेते थे तो कम से कम 60% बच्चे बच जाते। आज हमारे पास इसकी, मेरे बच्चे की अगर उठा के ले जाते, इसकी टांग भी कट जाती तो हम फिर भी सब्र करते थे। बच्चा जिंदा है, खैर टांग के बगैर है, हमारे सामने तो है ना, वो भी हमें नहीं दिया। ये बच्चा 26-27 मिनट तक पुकारता रहा बाप को, क्या कि मुझे उठा के ले जाओ, उठा के ले जाओ, पानी ले आओ पापा, पानी ले आओ। कोई उठाने वाला नहीं था। मुझे ये बहुत गिला है इस स्कूल वालों से कि इन्होंने क्यों नहीं बच्चों को वक्त पे अस्पताल ले गए। ये बहुत गिला रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी हिम्मत करके हमसे गुफ्तगू की है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सपोर्ट कितनी मिली है और ये वालिदैन किस हद तक इस बात से मुतमईन है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। चंद और भी इस हवाले से कुछ यादें ताज़ा करेंगे, कुछ मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद शहीद खान शहीद की कब्र के पास और क्लास 8 में ये पढ़ते थे आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर। और ये तो कहने की बात ही नहीं है मेरे ख्याल में कि वो अपने माँ बाप के कितने लाडले थे, कितने प्यारे थे। उनके माँ बाप इस वक्त मेरे साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं। जिस दिन ये अभी कुछ देर पहले आप मुझे एक बात बता रहे थे कि एक रात पहले जब वो हादसा पेश आया था तो एक रात पहले आपकी उनसे कोई बात हुई थी, वो गेम खेल रहे थे। बता सकते हैं वो वाक़या? हाँ, ये तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था रात का। और मैंने पहले आके इनसे कहा, शहीद से, मैं कहा बेटे सो जाओ, आप सुबह स्कूल जाना आपने। मैं ये कह के अपने कमरे में चला गया। मैं ख्याल से कोई 15-20 मिनट के बाद इनकी वालदा गई, ये गेम खेल रहा था कंबल में, ऊपर कंबल ओढ़ा था। वो उसने इसको कहा कि शहीद देखो सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाने लेट हो जाओगे। तो उसके वो आखिरी अल्फाज थे कि बस अम्मी मैं आखिरी बार खेल रहा हूँ, आखिरी गेम खेल रहा हूँ या आखिरी बार खेल रहा हूँ, बस ये उसके अल्फाज थे। उसके बाद सुबह वो तैयार हुआ स्कूल जाने के लिए। उसको जल्दी थी, वरना तो वो अपने बड़े भाई के साथ, अपनी बहन के साथ उसके आर्गूमेंट्स होते थे कि डैडी मैं स्कूल जाता हूँ, मुनी भाई की वजह से मैं लेट हो गया। उस दिन बिल्कुल चुप था वो, जा करके वॉशिंग मशीन के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा शहीद चलें, बस उसने सारी लाया, बोला भी नहीं, और जा करके चुप करके गाड़ी में बैठ गया। ये बस उसका स्कूल उतारा दोनों को, मैं घर आ गया।
کچھ ان کے بارے میں پڑھائی کے بارے میں، ان کی ہابیز کے بارے میں؟ پڑھائی کے بارے میں جی ایکسیلنٹ، گیم کے بارے میں ایکسیلنٹ، کمپیوٹرز کے بارے میں ایکسیلنٹ، 100+100 آپ نمبر ان بچے، ان تمام جتنے بھی 147 بچے ہیں، آپ ان کے کسی بھی پیرنٹ سے آپ پوچھ لیں، ان بچوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں پیدا کی تھیں، ایسی خوبیاں دی ہوئی تھیں. مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے ہیں. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر فیلڈ میں چلا جائے گا، یا جو بھی وہ کر رہا ہے، یہ بیٹا میرا انشاءاللہ میرا بزنس سنبھالے گا. میں کوئی ٹائپنگ کر رہا ہوتا تھا کمپیوٹر کے پر، کوئی لیٹر بنا رہا ہوتا، یہ آ کر کے اس کی باقاعدہ کریکشن کرتا تھا میرے ساتھ. تو میں اس کو بازو کا ڈانٹتا، میں نے کہا شہیر میں نے ابھی تو اس کو ابھی لکھ رہا ہوں نا، مسٹیک تو ہو جاتی نہیں ہے. کہتے نہیں ڈیڈی یہاں پر آپ نے کوما نہیں ڈالا، یہاں آپ نے فل اسٹاپ نہیں ڈالا. اب 8 کلاس کے بچے کی آپ یہ چیز ذرا غور کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹیلنٹ دیا ہوا تھا. اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور اسکول سے آنے کے بعد بجائے اس کے وہ اپنے پیروں پہ آیا اور اس کو 4 بندے اٹھا کر کے اس کا جنازہ لا کے سامنے آپ کے رکھ دے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. کرکٹ کے معاملے میں وہ بہت تیز تھا، بہت اچھی بولنگ کرتا تھا، بہت اچھی بیٹنگ کرتا تھا، بہت اچھی فیلڈنگ کرتا تھا. پڑھائی میں بھی وہ بڑا ایکسیلنٹ تھا، بکس وغیرہ پڑھنے کا بڑا شوقین تھا وہ. اور 5 وقت کا نمازی، میرے ساتھ مسجد جانا، میرے ساتھ آنا. قرآن حفظ کر رہے تھے یہ دونوں بھائی، انہوں نے 2.5 پارے حفظ کیے تھے. لیکن درمیان میں کچھ وقت کا آپ کو پتہ ہے سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے پھر ان کو چھوڑا دیا. پھر میں نے قاری صاحب سے کہا کہ جی اب ذرا دن بڑے ہو جائیں تو پھر آپ ان کو کنٹینیو کریں. تو بس مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میرے اس بیٹے کی زندگی اللہ پاک نے بس اتنی لکھی ہے. میں آپ سے میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، میں صرف یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. بس میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے بچے ہمارے لیے ایسا پھول تھے، یہ ہمارے ایسے پھول تھے جنہوں نے ابھی کھلنا تھا. ان سب بچوں نے، یہ ابھی چھوٹی چھوٹی کلیاں تھیں، انہوں نے یہ کھلنا چاہتے تھے. یہ بچے انہوں نے کھلنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کھلتے وہ ان کے ارمان پورے ہوتے ہیں، ہمارے ارمان پورے ہوتے ہیں. ہم ان بچوں کو لے کے ہمارے کتنے ارمان تھے، ان بچوں کی اپنی کتنی خوشیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے ارمان تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں. وہ سب انہوں نے، ان دہشت گردوں نے، ان پلان کرنے والوں نے، انہوں نے ہمارے بچوں کو خون کر دیا. کتنے ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ان کی خواہشیں، ان کے ارمان، ان کی خوشیاں، کہ یہ بچے بھی ہمارے ملک کا ہمارا مستقبل تھے، ہمارے ملک کا بھی مستقبل تھے. انہوں نے کیوں مارا ہمارے بچوں کو؟ ہمارے بچوں کو مار کے انہیں کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے ہمارے بچوں کو مار کے؟ انہیں ڈالر ملے، کیا ملا ہے؟ ہمیں دکھی کر کے یہ لوگ، وہ کون لوگ ہیں جو خوش رہ سکتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ میں کہتی ہوں وہ مجھے دکھائے، وہ لوگ جو ہمارے بچوں کو مار کے خوش ہوئے، وہ لوگ ہمارے سامنے آئے، ہمیں بتائے نا کہ آپ لوگ کیسے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کیسے کسی کو مار سکتے ہیں؟ مار بھی سکتے ہیں اور آپ خوش بھی رہ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ خوش رہیں گے، یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے بچوں کا بدلہ لے، ہمارے بچوں کا بدلہ لے ان سے. گفتگو آپ نے سنی. یہ بچے جن کے حوالے سے ہم نے چھوٹی چھوٹی کچھ کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ صرف ان کے بچے نہیں تھے، یہ پورے پاکستان کے بچے تھے، ہیں اور رہیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اتنے آرام سے ان کو بھلا دیں، یہ کبھی بھول نہیں سکتے ہم لوگ. جتنی دیر تک یہ ملک موجود ہے، جتنی دیر تک ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہماری آنے والی پیڑھیاں سانسیں لے رہی ہیں، یہ بچے ہمارے بچے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے. दुश्मन
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको चंद बड़ी दुख भरी कहानियाँ सुनाई। चंद ऐसे वालिदैन से हम मिले जो आज भी शिद्दत गम से निढाल हैं उस वाक़े के बाद। लेकिन चंद ऐसी कहानियाँ भी हैं जो हमें हिम्मत देती हैं। हमें हिम्मत देती हैं कि हम अगर गिरे तो दोबारा खड़े होने की हिम्मत देती हैं, अगर हम गिरे तो वो दोबारा ज़िंदा होने की हिम्मत देती हैं। और आज एक ऐसी हिम्मत, ऐसे ही शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, ऐसे नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं जिनका रास्ता अब भी चल रहा है, उसी तरह ही चल रहा है, उसी स्कूल में चल रहा है, और वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बनकर सामने उभरे हैं। मोहम्मद वलीद खान मेरे साथ मौजूद हैं। वलीद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया, बात क्या शुक्रिया। वलीद, जो वो वाक़या पेश आया था उसके बाद आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद उसका नफ्सियाती और जिस्मानी जो ज़ख्म है उसको भरने में तो बहुत टाइम लगा होगा, और आज भी मेरे ख्याल में आप उन ज़ख्मों के साथ लड़ रहे हैं। ये हिम्मत किस तरह आई आपके अंदर, किस तरह वो पूरा सफ़र हमें ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। जब जिस दिन ये वाक़या हुआ तो उस दिन मुझे 8 बुलेट्स लगी, क्योंकि मैं स्टेज पर था तो मुझे 8 बुलेट्स लगी। 6 मेरे फेस पे लगी और 1 लेग पे लगी, 1 हाथ पे लगी। तो उसके बाद बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त शहीद हुए, तो बहुत सख्त टाइम था मेरे लिए बियर करना, क्योंकि इंजरीज भी बहुत थी और बहुत सारे दोस्त भी चले गए थे। लेकिन अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी उस टाइम। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, नेशन ने सपोर्ट किया, जब देखा आर्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचता था तो मुझे और भी हिम्मत मिलती थी कि उन्होंने एजुकेशन के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। तो मैं उन्हीं से हिम्मत लेता हूँ। जब उन्हें देखता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझ में और हिम्मत आती है। दिन ब दिन मेरी हिम्मत बढ़ती जाती है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चंद वालिदैन से हम मिले। हमारे नाज़रीन ने वो मुलाकात ब्रेक से पहले भी देखी। हम कब्रिस्तान भी गए। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी और मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी टांगें कांप रही थी जब मैं उस कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था। जब आप जाते हैं उसी स्कूल पे दोबारा, आप वो सारे मंजिल आपकी आंखों के सामने से जो गुजरते होंगे, वो सब कुछ आपने देखा होगा, तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, उस वक्त जब मैं जाता हूँ स्कूल तो वो ही मंजर आता है सामने, ऑडिटोरियम वही, जब उसकी तरफ देखता हूँ वो याद आता है। लेकिन उस वक्त मुझे हिम्मत मिलती है जब मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ और जब उनके बारे में उन्हें देखता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी है, और अपने टीचर्स को जब देखता हूँ कि वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं सभी। और हिम्मत उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा आती है कि जब मैं अपने दोस्तों का नाम देखता हूँ कि उनका नाम शहीदों में लिखा हुआ है, और मुझे उन पर फ़ख्र महसूस होता है और उनसे ही मुझे हिम्मत मिलती है, उन्हें देख कर मुझे हिम्मत मिलती है। आप उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन जज्बे में और हिम्मत में हमसे कई बड़े हैं। स्कूल में ये बताइएगा, मुझे बताया गया कि आप डायरी भी लिखते हैं। डायरी में क्या चीज़ लिखते हैं? मैं ज़्यादा पर्सनल चीज़ें तो नहीं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आप हमसे शेयर कर सकें। डायरी में मैं अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा हूँ कि जो 16 दिसंबर से पहले मेरी लाइफ थी, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिख रहा हूँ जो मुझसे बिछड़ गए हैं, और 16 दिसंबर के बारे में लिखा है जिस दिन वाक़या हुआ था, उस दिन क्या क्या हुआ था और कैसे मैं सुबह स्कूल गया, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद की लाइफ लिखी कि मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था 16 दिसंबर, बल्कि पाकिस्तान का ही टर्निंग पॉइंट था वो। तो उन सब बारे में लिखा है। तब से लेकर उस 16 दिसंबर से लेकर, जिस तरह आपने कहा कि वो टर्निंग पॉइंट था, उस 16 दिसंबर से लेकर अब 16 दिसंबर दोबारा आ गई है। 2 साल में आपके ख्याल में पाकिस्तान मजमूई तौर पर इनके स्कूल्स, सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए हैं या वैसे के वैसे नहीं? आपके समझ नहीं, अभी पूरी तरह तो बेहतर नहीं, लेकिन बेहतरी की तरफ उसके बाद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं सारे हालात। क्योंकि जैसे हमने देखा कि फ़ौज और आवाम एक हो गई उसके बाद, और हमने एक ही बस सब लोग समझे कि जो दहशतगर्द है उस मुल्क को उसको ख़त्म करना है, एजुकेशन के ज़रिए ख़त्म करना है, तो सारे कौम उसके बाद एक हो गई थी। तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह धीरे धीरे। एजुकेशन की आपने बात की कि एजुकेशन की वजह से बेहतर हो गया। आखिरी सवाल, तमाम पाकिस्तानी, तमाम तालिब इल्म जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं,
آپ اگر ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں, آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں, وہ کیا ہوگا؟ تو میں ان کو یہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ ہم ہی اس ملک کا فیوچر ہے, ہم ہی اس کا سرمایہ ہے. اور اگر ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہم اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے اور ہم اسے قائد اعظم کا پاکستان بنا سکیں گے انشاءاللہ. ولید, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ سے ملا ہوں. میرے پشاور کے سفر میں چھوٹے سے سفر میں آنسو بھی نکلے, ہم نے غمزدہ والدین سے ملاقات بھی کی, ان کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی, لیکن مجھے خوشی بھی اور فخر بھی ہے کہ میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین, ولید ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمت ہے, جذبہ ہے, جنون ہے. تمام پاکستانی جنہوں نے ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گفتگو سنی ہے, وہ اس جذبے کے تحت آگے بڑھ سکتے ہیں. تعلیم ہی وہ ہمارا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں بے شک حوصلے پست کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ قوم آج بھی زندہ ہے اور اسی طرح ہی آگے چلتی رہے گی. یہ سفر اسی طرح ہی آگے بڑھتا رہے گا. ٹو دا پوائنٹ سے تک اتنا ہے. اللہ حافظ.